السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہا جو کہ میرے ساتھ پیش آیا رمضان شریف سے پہلے، لیکن اس سے پہلے کہ میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بات یہاں پہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور مناظروں کا نہیں ہے، بحث و مباحثہ کا دور نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ اپنے اچھے اخلاق سے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے نرم لہجے سے کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ بحث و مباحثہ کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے آپ کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ یہ بٹر ریالٹی ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ رمضان شریف سے پہلے میں ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اسپیشلی فجر کی اور ظہر کی۔ تو نماز پڑھانے کے لیے جاتا تو وہاں پہ ایک شخص بھی آیا کرتا تھا جو کہ کرسچن تھا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ خیر مجھے پتا تھا، تو 10 دن 15 دن گزرے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، میں یہاں سے نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا، بات چیت بھی کرتے، سلام دعا بھی ہوتی، گپ شپ بھی لگاتے، لیکن کسی نے اس شخص پر تنقید نہیں کی کہ بھائی تو کرسچن ہے اور مسجد میں کیا لینے آتا ہے، یا ہم تو اسے سلام نہیں لیں گے، یا ہم تو اسے نفرت کرتے ہیں، یا ہم تجھے ڈس لائک کرتے ہیں۔ کسی بندے نے کوئی تنقید نہیں کی کسی قسم کی، اور کسی قسم کا کوئی بیڈ کومنٹ پاس نہیں کیا اس پر۔ نتیجہ کیا نکلا اس بات کا؟ رمضان شریف سے کچھ دن پہلے، مطلب کوئی 5 دن پہلے، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے میں دوبارہ گیا، وہی شخص وہاں پہ مسجد میں موجود تھا، اور مجھے اس نے نماز کے بعد کہا کہ مولانا صاحب آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام، کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خوشی کا لمحہ تھا میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق دی کہ میں وہاں پر موجود تھا۔ خیر مجھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت دی کہ میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس نے اسلام قبول کیا، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے متاثر کس بات نے کیا ہے، کیوں تو نے یہ اسلام قبول کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ تو نے خود خواہش ظاہر کی ہے، تو واٹ از دی ریزن اینڈ وزڈم بیہائنڈ اٹ، وجہ کیا ہے؟ تو جو اس کا جملہ تھا نا، جو اس کا رپلائی تھا، جو اس کا آنسر تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا۔ اس نے کہا کہ یار اتنا پیسفل ریلیجن، سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ 10-15 دن ہو گیا میں مسجد میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ خیر اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ مسجد میں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ 10-15 دن کے اندر کسی ایک شخص نے بھی کوئی مجھ پر بیڈ کومنٹ پاس نہیں کیا، کسی ایک شخص نے بھی کوئی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے سلام نہ لیا ہو اس لیے کہ میں کرسچن ہوں۔ ہر بندہ خوشی سے مل رہا ہے، ہر بندہ گلے بھی مل رہا ہے، سلام بھی لے رہا ہے، گپ شپ بھی لگا رہا ہے، اور میں پیسفلی آتا ہوں، پیسفلی چلا جاتا ہوں۔ کسی بندے نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا، اور یہی چیز ہے جس نے مجھے متاثر کیا، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ تو میں نے جو اس واقعے سے سیکھا وہ یہی ہے کہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو دور ہے نا، یہ مناظروں کا دور نہیں ہے، یہ بحث و مباحثہ کا دور نہیں ہے۔ اسپیشلی آپ یہاں ویسٹ اور یورپ کے اندر رہ رہے ہوں، جیسا کہ میں ابھی ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو میں رہ رہا ہوں، جو کہ نارتھ امریکہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کسی سے بحث کر کے اس کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، اور کسی سے بحث و مباحثہ کر کے آپ اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے، آپ اپنے نرم لہجے کے ذریعے کسی کو اگر اپنا بنا سکتے ہیں تو یہی ایک راز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہی شخص پھر رمضان شریف کے اندر آیا، کیونکہ میں نے اسی مسجد کے اندر قرآن پاک بھی سنایا، اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی مجھے۔ اسی مسجد کے اندر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا، چونکہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے اندر اور یورپ اور ویسٹ کے اندر یہ رواج ہے اور یہ کلچر ہے کہ یہاں پہ مسجد کے اندر عورتوں کے لیے علیحدہ ایک پورشن ہوتا ہے جہاں پہ عورتیں جاتی ہیں، نماز وغیرہ ادا کرتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں۔ تو وہی شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا، اور لٹرلی اس کی بیوی رو رہی تھی میرے سامنے۔ میں نے اس سے بات چیت کی، تو میں نے بھی اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بھی مجھے یہی بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ ہم کرسچن تھے، مسجد میں آئے، اسلام قبول کیا، اور کسی شخص نے کوئی ہم سے نفرت نہیں کی، کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو فوڈ نہیں دینا کیونکہ آپ کرسچن تھے، یا ہم آپ سے سلام نہیں لیں گے کیونکہ آپ کرسچن تھے۔ ہر بندہ ویلکمنگ ہے، ہر بندہ سمائلی فیس کے ساتھ مل رہا ہے، ہر بندہ گپ شپ بھی لگا رہا ہے، اور بڑے اچھے مینر کے ساتھ
ان سے ڈیل بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے سیکھا ہے اس واقعے سے کہ ہمیں اپنا رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا اخلاق اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کرسچن ہے یا یہ بندہ نان مسلم ہے تو ہم تو اس کے پاس سے بھی گزرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ سیڈ ریالٹی ہے۔ اس کا تصور نہ ہی دین میں ہے، نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ آپ نان مسلم کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نرم لہجے سے بات کریں، اور انشاءاللہ ون ڈے ول کم دیٹ ہی وڈ لائک ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ ایک دن آئے گا کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ یہ مجھے جیسے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں نے 2-4 لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔